أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ حاضرین کرام، سامعین محترم، گفتگو ماہ مبارک رمضان اور تربیت جوان کے عنوان سے ہے۔ سبھی حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ انسانی زندگی کا سب سے اہم ترین جو حصہ ہے وہ نوجوانی کا حصہ ہے، اگرچہ کہ انسان کی جب تک سانس چل رہی ہے ہر لمحہ قیمتی ہے۔ انسان جب تک امتحان حال میں بیٹھا ہوا ہے، امتحان حال میں اگر غلطی بھی ہوتی ہے تو اسے وہ میٹ سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی وہ پرچہ ممتحن کے ہاتھ میں نہیں گیا ہے۔ تو جب تک پرچہ ممتحن کے ہاتھ میں نہیں گیا ہے اس وقت تک یہ گنجائش باقی رہتی ہے کہ اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے، توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ انسان اگر غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کو وہ توبہ کے ذریعے سے ان غلطیوں کو میٹ سکتا ہے، اپنے صفحہ وجود کو پاک کر سکتا ہے۔ ابھی اس کے پاس وقت ہے۔ جب تک سانس برقرار ہے اس کی قیمت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ انسان کی سانس جب تک جاری ہے اس کی وہ قدر کریں، اپنی زندگی کی قدر کریں، چاہے وہ زندگی بچپن کی صورت میں ملی ہو، چاہے وہ زندگی جوانی کی صورت میں ملی ہو، چاہے وہ زندگی بڑھاپے کی شکل میں ملی ہو، لیکن زندگی قیمتی ہے، کیونکہ زندگی جب تک باقی ہے اس وقت تک انسان نیکی کر سکتا ہے، اور اگر برائیاں کی ہیں تو اس کا جبران بھی کر سکتا ہے، اگر غلطیاں کی ہیں تو غلطیوں کا جبران بھی ممکن ہے۔ اگر کوئی انسان صحیح راستے سے بھٹک گیا ہے، مثال کے طور پر کسی کو سیدھا جانا تھا وہ ٹیڑھا چلا گیا، تو وہ واپس لوٹ کے آ سکتا ہے، اس کے پاس ابھی وقت ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی انسان غلط راستے پہ جا چکا ہے تو ابھی توبہ کی گنجائش باقی ہے، کیونکہ ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی وہ زندہ ہے، تو لہٰذا ان تمام کوتاہیوں کی پابجائی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر زندگی ختم ہو جائے تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا زندگی کی قدر کو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں تک بات تربیت کی آئے گی تو وہاں تربیت کے لیے سب سے بہترین وقت جوانی کا وقت ہے، اگرچہ کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ بڑھاپے میں بھی جبران ہو سکتا ہے، غلطیوں کا جبران ہو سکتا ہے، لیکن تربیت کا وقت گویا ختم ہو جاتا ہے۔ 40 سال آخری وقت ہے تربیت انسان کا۔ اس کے بعد بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد بھی شاذ و نادر ممکن ہے کہ تبدیلی واقع ہو، لیکن معمولاً تبدیلی آنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ عمومی بات یہ ہے کہ انسان جوانی کی قدر و قیمت کو جانے۔ یہ تربیت کا بہترین جو موقع ہے وہ نوجوانی کا وقت ہے، کہ جہاں احساسات جوان ہونے لگتے ہیں، جذبات پروان چڑھنے لگتے ہیں، جہاں جوانی کی رعنائیاں
اور وہ انگڑائیاں، وہ جوش، وہ جذبے، وہ احساسات اور وہ نوجوانی کی تازہ امنگیں، وہ جسم میں بالغی کا پیدا ہونا، نشو و نما کا ابھرنا اور وہ جسم میں نشیب و فراز کا آنا، یہ ساری کی ساری جو تبدیلیاں ہیں، جو چینجز ہے، یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ تبدیلیاں نوجوان کو ایک نیا پیغام دے رہی ہے کہ اب تم اپنا شیپ، اپنا قد و قامت کو اس طرح سے تمرین کے ذریعے سے، پریکٹس کے ذریعے سے، ورزش کے ذریعے سے، جیسے جسم کو ورزش کے ذریعے سے اس کے خد و خال کو سنوارا جا سکتا ہے، اس کا صحیح شیپ اس کے جسم میں آ سکتا ہے نوجوانی میں، اسی طرح سے روح کے مسائل ہیں، اور روح کے مسائل تو جسم سے زیادہ مشکل ہے، اس پر کام کرنا اور روح کو شیپ میں لانا اور زیادہ مشکل کام ہے۔ روح کی ورزش، ریاضت اور زیادہ سخت ہے۔ جسم کی ریاضت تو پھر بھی آسان ہے، جسم کی صحت کا خیال رکھنا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن روح جب بیمار ہو جاتی ہے، روح جب کمزور ہو جاتی ہے تو روح کی بیماریوں کا علاج آسان کام نہیں ہے۔ جسم کی کمزوریوں کا علاج ہے، جسم نڈھال ہو جائے، جسم کمزور پڑ جائے تو اس کے لیے دوائیاں موجود ہیں۔ اگر انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، انسان کے جسم میں شوگر بڑھ جائے، اس سب کا علاج موجود ہے اور آسانی سے ممکن ہے۔ انسان آج مختلف وائرس سے بچنے کے لیے اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، وہ جسم جو ختم ہونے ہی والا ہے، اس جسم کے لیے انسان پریشان ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اتنا انسان پریشان ہے، لیکن روح کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، جبکہ روح ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جسم ختم ہونے والا ہے۔ جو جسم ختم ہونے والا ہے اس کی تو اتنی فکر ہے، جتنا بھی اگر آپ جسم کا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، پھر بھی یہ صحت آپ کا ساتھ چھوڑنے والی ہے، یہ بیماریاں آپ کا ساتھ چھوڑنے والی ہیں۔ اس دنیا سے آپ کو گزر ہی جانا ہے، یہ جسم ختم ہی ہونے والا ہے، یہ جسم بنایا ہی گیا ہے ختم ہونے کے لیے، یہ دن بدن نڈھال ہوتا چلا جائے گا۔ ہم اس کو جتنا بھی سنواریں لیکن وقت اسے کھوکھلا کرتا چلا جائے گا، وقت اسے کمزور کرتا چلا جائے گا۔ ہم لاکھ جسم کو کمزوری کو ختم کرنا چاہیں اور اس کے تمام مشکلات کو ہم حل کرنا چاہیں، اس کی راحت کے اسباب ڈھونڈنا چاہیں، اطمینان، آرام اور رفاہ، جتنا کچھ ہم جسم کو دیں گے اتنا ہی جسم کمزور پڑتا چلا جائے گا۔ روح اور جسم کے مسائل میں بہت بعد المشرقین ہیں، دونوں کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جسم چاہتا ہے کہ سختیاں برداشت ہو تو مضبوط ہوتا ہے، اگر آپ جسم کو پتھر پر سلائیں، گرم ہواؤں میں رکھیں اور صحراؤں میں لے جائیں تو یہ جسم ریتی پہ سوئے گا، پتھروں پہ سوئے گا، سنگلاخ وادیوں میں اس جسم کو پھینکا جائے گا تو یہ مضبوط ہوگا، قوی ہوگا اور طاقتور ہوگا۔ لیکن اگر روح کو تکلیف پہنچائی جائے تو نہیں، روح کے مسائل ایسے ہیں کہ روح کو سکون پہنچانے کی ضرورت ہے، روح کو اطمینان کی ضرورت ہے۔ جتنا اطمینان ملے گا روح کو، روح اتنی مضبوط ہوگی۔ جتنا سکون ملے گا، جتنا اطمینان ملے گا، جتنی راحت ملے گی، اتنا ہی جسم، روح مضبوط ہوگی۔ لیکن جسم کے لیے ایسا نہیں ہے، جسم کو تو سختیوں ہی میں رہنا ہے۔ جو لوگ اپنے جسم کو راحت پہنچاتے ہیں، نرم گدوں پہ سونے والوں کا جسم کمزور ہوتا ہے۔ روز 3 ٹائم کھانے والے، 5 وقت کھانے والے کمزور ہوتے ہیں، 2 وقت کی روٹی کھانے والے مضبوط ہوتے ہیں، اور 1 وقت کھائیں تو اور مضبوط ہوں گے۔ جسم کو جتنی تکلیف آپ پہنچائیں گے، جسم اتنا قوی ہوگا۔ تر و تازہ نوالے کھانے والے کمزور ہوتے ہیں
اور جوار کی سخت روٹی کھانے والے اور سوکھی روٹی کھانے والے کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ پتھر اٹھاتے ہیں، پتھروں میں رہتے ہیں، پتھر پہ سوتے ہیں، پتھر پہ زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شبستانوں میں آرام کرتے ہیں، نرم گدوں پہ سوتے ہیں اور راحت و اطمینان و اے سی اور جو ہے ٹھنڈی ہواؤں میں سونے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اس لیے کمزور ہیں اور ہم کو ہر چھوٹے سے چھوٹا وائرس ڈرا دیتا ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں ہر وائرس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر کسی بھی وائرس کا مقابلہ کرنے کی ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے روحانی وائرس بھی ہوتے ہیں۔ ہم کو جس طرح سے جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح سے روح کی بھی غذا کی ضرورت ہے، روحانی غذاؤں کی ضرورت ہے۔ روح بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ جیسے جسم کمزور پڑتا ہے ویسے روح بھی کمزور پڑتی ہے۔ جس طرح سے جسم کو سوکھی روٹی سے ہی دینا واجب ہے، اسی طرح سے روح کے لیے بھی 5 وقت کی نماز ضروری ہے، 5 وقت کی عبادت واجب ہے، اس کے علاوہ بھی مستحبات ہے۔ جس طرح سے غذاؤں میں واجب غذا ہے جسم کے لیے کہ اتنی غذا، اتنا پانی جسم کے لیے دینا روزانہ 24 گھنٹے میں واجب ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو جسم کمزور ہو جائے گا۔ اگر اتنی روٹی اتنی مقدار میں نہیں دی جائے گی تو جسم کمزور ہو جائے گا۔ اتنا پانی نہیں دیا جائے گا تو جسم کمزور ہو جائے گا۔ اسی طرح سے روح کے مسائل بھی ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اگر روح کو غذا نہیں ملے گی تو روح کمزور ہو جائے گی۔ جیسا بچپن اور جوانی اور بڑھاپا جسم پہ طاری ہوتا ہے، ویسے ہی روح کی کیفیت ہے۔ روح بھی بچپن سے گزرتی ہے، روح بھی جوان ہوتی ہے اور روح بھی قوی ہوتی ہے، روح بھی طاقتور ہوتی ہے، اور کبھی روح بیمار ہو کر نڈھال بھی ہو سکتی ہے، کمزور بھی پڑ سکتی ہے۔ یہ روح بوڑھی بھی ہو سکتی ہے، نڈھال اور کمزور ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روح کی تقویت کا سامان فراہم کریں، روحانی غذا حاصل کریں۔ تو جسم زمین سے غذا حاصل کرتا ہے اور روح چونکہ آسمان سے آئی ہے، لہٰذا اسے آسمانی غذاؤں کی ضرورت ہے، اسے ملکوتی غذا کی ضرورت ہے۔ وہ غذا ملائک فراہم کریں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فراہم کریں گے۔ یہ غذا ملکوت فراہم کرے گا، اور کیونکہ یہ طائر لاہوتی ہے، کیونکہ یہ طائر ملکوتی ہے، اس کے لیے یہ غذا کام نہیں دے گی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو لہٰذا وہ غذا چاہیے جو روحانی غذا ہے۔ روحانی غذا جو ملتی ہے وہ رشتہ نبوت و رشتہ امامت سے ملتی ہے، رشتہ ولایت سے ملتی ہے۔ اگر آپ نے رشتہ نبوت سے قائم نہیں کیا ہے، اگر آپ نے رشتہ ولایت سے قائم نہیں کیا ہے، تو آپ کو یہ فیض جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنا ہے وہ نہیں مل سکے گا۔ وہ غذائیں، روحانی غذائیں اس فیض سے ملتی ہے، فیض ولایت سے ملتی ہے، فیض نبوت سے ملتی ہے۔ دنیا کو نبوت کی ضرورت ہے، دنیا کو رسالت کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے کہ کہاں ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن ان کی نبوت تو باقی ہے۔ آج ہمارے نبی کون ہیں؟ اگر ہمارے نبی ہیں تو ہمیں فیض اسی نبی کے ذریعے سے ملے گا، اسی نبوت کے ذریعے سے ملے گا۔ نبوت باقی ہے، نبی کریم کی رسالت باقی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام باقی ہے، ان کی شریعت باقی ہے، ان کا دین باقی ہے، ان کی نبوت باقی ہے، ان کا قرآن باقی ہے، ان کی رسالت باقی ہے، اور ان کی ولایت باقی ہے۔ اسی طرح سے امیر المومنین ائمہ علیہم السلام کی ولایت باقی ہے۔ تو دنیا کو، کائنات کو ولایت کی ضرورت ہے،
کائنات کو نبوت کی ضرورت ہے، یہ پورے نظام تکوین کو، اس نظام موجودات عالم کو ضرورت ہے غذا کی، ضرورت ہے رزق کی۔ وہ رزق فراہم ہوتی ہے بفیض نبوت، بفیض اشہد ان لا الہ الا اللہ، بفیض اشہد ان محمد رسول اللہ، بفیض اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ واسطہ فیض ہے کہ بندوں کو اور پوری کائنات کو اگر رزق ملتا ہے، زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیض اگر ملتا ہے، امور باطنی میں، نظام ہستی میں فیض الہی جاری ہے، اور یہ وہ غذا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے فراہم کیا ہے، کیونکہ تمام مخلوقات کو حیات کی ضرورت ہے، تمام مخلوقات کو وجود کی ضرورت ہے، تمام مخلوقات کو زندگی کی ضرورت ہے، تمام مخلوقات کو حیات معنوی کی ضرورت ہے، اور ربط باطنی کی ضرورت ہے۔ یہ ربط باطنی جو قائم ہوتا ہے وہ فیض نبوت سے، کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام یوم القیامہ۔ تو گویا شریعت مصطفیٰ زندہ ہے، نبوت مصطفیٰ زندہ ہے، کیونکہ جہان، کائنات، پورا یونیورس محتاج ہے مقام نبوت کا۔ دنیا پیاسی ہے ولایت کی، دنیا پیاسی ہے نبوت کی، سب محتاج ہیں، سب محتاج ہیں۔ زمین محتاج ہے ولایت کی، آسمان محتاج ہے ولایت کا، چاند و سورج محتاج ہے ولایت کے، پوری کائنات، پورا یونیورس محتاج ہے مقام ولایت اور مقام نبوت کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس موجودات کو فیوضات الہیہ کی ضرورت ہے۔ یہ فیوضات الہیہ ولایت کے ذریعے سے اور اس میں شریف الباطن کے ذریعے سے نظام عالم کو یہ تمام فیوضات پہنچتے ہیں۔ سورج کو روشنی ملتی ہے، چاند کو خنکی ملتی ہے، ستاروں کو چمک ملتی ہے، دریا کو روانی ملتی ہے، اور پھولوں کو خوشبو ملتی ہے، انسان کو حیات باطنی ملتی ہے۔ تو یہ سب کے سب جو ملتا ہے یہ فیوضات ربانی کے ذریعے سے ملتا ہے، فیوضات الہیہ کے ذریعے سے ملتا ہے۔ تو ہمیں اپنا رشتہ ولایت سے قائم کرنے کی ضرورت ہے، اپنا رشتہ نبوت سے قائم تاکہ وہ فیوضات باطنی اور وہ روحانی فیوضات اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیات کو بالادگی عطا کرے، ہماری زندگی کو وہ بالادگی عطا ہوگی، اور وہ تازگی عطا ہوگی، وہ جوانی عطا ہوگی کہ روح جوان ہو جائے گی، روح طاقتور ہو جائے گی، روح میں قوت پیدا ہوگی، اور روح میں وہ رانائیاں پیدا ہوں گی، وہ خوبصورتی پیدا ہوگی، وہ جان پیدا ہوگی، وہ تازگی پیدا ہوگی کہ روح جوان ہو جائے گی، طاقتور ہو جائے گی، قدرت حاصل ہوگی روح میں۔ تو پھر جب روح میں طاقت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ ملکوت سے رشتہ قائم کرے گی، پھر ملائکہ کا نزول ہوگا اور اس کا رشتہ ملائکہ سے قائم ہوگا۔ تو لہٰذا جوانی کی فرصت کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ملائکہ و فرشتگان دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ خواجہ عبداللہ انصاری قرن ششم ہجری کا زبردست عارف یہ اور کہتا ہے کہ اگر دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر آ جاؤ تو غنیمت ہے، اگر نہ آؤ تو پھر حق بے نیاز ہے۔ اگر آؤ تو تمہارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، نہ آؤ تو پھر حق بھی تم سے بے نیاز ہے۔ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ، ذات الہ رب جلیل بھی تم سے بے نیاز ہے۔ اگر تم اس کی طرف قدم آگے بڑھاؤ گے تو رب جلیل کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم نے ملکوت کے دروازے انسانوں کے لیے، آسمانوں کے دروازے انسانوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں کہ طائر ملکوتی آسمانوں کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ جو صاحب کہتے ہیں کہ لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا،
اے جوش نقطہ سنچ میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا، مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے۔ تو یہ جو قوت پرواز ہے، یہ جو روحانی طاقت ہے، یہ نجف و کربلا سے حاصل ہوتی ہے، ان کے فیض سے حاصل ہوتی ہے، ان کے فیوزات سے حاصل ہوتی ہے، علم ان کے در سے ملتا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یعنی مجھے فیض علم ملتا ہے تو نجف کے ذریعے سے ملتا ہے، امیر المومنین کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اگر مجھے علم ملتا ہے تو وصی رسول کے ذریعے سے ملتا ہے، باب علم کے ذریعے سے ملتا ہے، اور لافتہ کے ذریعے سے ملتا ہے، علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اور مجھے اگر علم ملتا ہے تو وہ ارشادات نبوی سے ملتا ہے، مدینے سے ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث سے ملتا ہے، ان کے ارشادات سے ملتا ہے۔ مجھے فرنگ کی اور یورپ کی دنیا مجھے متاثر نہ کر سکی، ان کا علم مجھے متاثر نہ کر سکا، اس لیے کہ میرا رشتہ باب نجف سے جڑا ہوا ہے۔ اگر علم چاہیے، حکمت چاہیے، فضیلت چاہیے، مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، عدالت چاہیے، امانت چاہیے، دیانت چاہیے، سخاوت چاہیے، شجاعت چاہیے، اگر یہ تمام فیوزات اگر انسان چاہتا ہے، اپنے وجود میں انہیں سمیٹ لینا چاہتا ہے اپنے دامن میں، اس ساری دولت کو، ان تمام سرمایہ کو اگر اپنی ذات میں سمیٹ لینا چاہتا ہے انسان، اور جوان بننا چاہتا ہے، جوان مرد بننا چاہتا ہے، باطل سے ٹکرانا چاہتا ہے، شرک سے مقابلہ چاہتا ہے، اور باطل قوتوں کے سامنے اگر ڈٹ جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی روح میں بالغی ہو، اس کی روح میں تازگی ہو، اس کی روح میں قدرت پیدا ہو، اس کی روح میں قوت پیدا ہو۔ تو روحانی قوت آئے گی کہاں سے؟ یا یہ غذاؤں کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا مادی غذائیں روحانیت عطا کر سکتی ہیں، یا پھر مادی غذاؤں سے چشم پوشی کرنا پڑے گا؟ جب تک یہ دہن بند نہیں ہوگا اس وقت تک آواز غیب سنائی نہیں دے گی، اس وقت تک روح کو پرواز نہیں ملے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں مادی غذاؤں سے کا ہم و غم چھوڑ دینا ہے۔ ہماری توجہ، دن و رات کی توجہ، ہمارا ہم و غم صبح شام، بس ہم صرف مادی غذاؤں کے بارے میں سوچتے رہیں۔ صبح اٹھیں تو سوچیں کہ دوپہر میں کیا کھائیں گے، دوپہر میں سوچیں کہ شام میں کیا کھائیں گے، اور شام میں سوتے سوتے یہ سوچیں کہ صبح اٹھ کے کیا کھائیں گے۔ بس پوری زندگی کھانے کے بارے میں سوچتے رہیں گے، اور اس طرح سے اپنے جسم کو مضبوط رکھیں گے، جسم کی صحت کا خیال رکھیں گے، جسم کو کمزور ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن کیا یہ جسم قوی ہونے کے بعد ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا؟ کیا یہ غذائیں ہماری روح کو ہمیشہ زندہ رکھ سکتی ہیں؟ کیا یہ مادی غذائیں ہماری روح کی تقویت کا سبب بن سکتی ہیں؟ اگر نہیں بن سکتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روحانی غذا کو کہیں اور سے حاصل کرنا ہوگا۔ جیسا جسم ہوتا ہے، اگر مادی جسم ہو تو غذائیں بھی مادی ہوتی ہیں، اگر جو ہے وہ روح ہے تو اس کی غذائیں بھی روحانی ہوں گی۔ روح کی غذائیں مادی نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ کوئی سنخیت نہیں ہے۔ روح کی غذا، روح کمزور ہو جائے تو دواؤں کے ذریعے سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شک کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے، یعنی دواؤں سے شک کا علاج نہیں کیا جا سکتا ہے، دواؤں سے شرک کا علاج نہیں کیا جا سکتا ہے، دواؤں کے ذریعے سے کفر کا علاج نہیں کیا جا سکتا ہے، دواؤں کے ذریعے سے بغض و اناد کا علاج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ غذاؤں کے ذریعے سے اور یہ دواؤں کے ذریعے سے انسان اپنے ان امراض روحانی کا علاج نہیں کر سکتا ہے،
کیونکہ دونوں کے درمیان میں کوئی سنقیت نہیں پائی جاتی۔ روح ایک علیحدہ حقیقت کا نام ہے، جسم اور مادہ ایک الگ حقیقت کا نام ہے۔ تو جسم یہاں پیدا ہوا، یہیں پر مٹی میں مل جائے گا، لیکن روح جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی، وہ تو منتقل ہوتی ہے، وہ تو زندہ رہتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ تو اب جب روح کے بارے میں سوچنا ہے تو روح کے لیے، اس کی تقویت کے لیے، اس کے عادتوں کو، اس کے اندر، روح کے اندر صبر و حوصلہ پیدا کرنے کے لیے اور روح کے اندر کیفیت پیدا کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنا پڑے گا، اسی جسم کے ساتھ کوشش کرنا پڑے گا۔ دوڑنا جسم کو پڑے گا، کوشش جسم کو کرنا ہے۔ راتوں میں جسم جاگے گا، رات بھر جسم کو تھکایا جائے گا، دن کی صعوبتیں جسم برداشت کرے گا۔ کس لیے؟ تاکہ روحانی طاقت حاصل کر سکے۔ تو جسم خادم ہے روح کا، جسم کو تو دوڑایا جانا ہے، جسم کو تو تپایا جانا ہے تاکہ یہ خدمت کر سکے روح کی۔ جسم کی خدمت نہیں کرنا ہے، جسم سے خدمت لینا ہے۔ ہم جسم سے خدمت لینے کے بجائے جسم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہم جسم کی تقویت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جسم کو تقویت دینے کا فائدہ کیا ہے جبکہ یہ جسم ختم ہونے والا ہے؟ تو یہ کون سی حکمت ہے؟ یہ دنیا کی کون سی پالیسی، یہ دنیا کی کون سی حکمت عملی ہے؟ یہ پوری دنیا کہاں جا رہی ہے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں لوگ؟ کہ اتنی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم جس کی تقویت کے لیے لگے ہوئے ہیں یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ جو ختم ہونے والی چیز ہے اگر وہ قوی ہو بھی جائے تو کتنے دن کے لیے؟ اسے قوی کر کے کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ، وہ تقویت اسی لیے ملے اس کو تاکہ وہ سرپٹ دوڑ سکے اپنے سوار کے لیے۔ یہ تو سواری ہے، اپنے سوار کے لیے اس کو تیار کرنا ہے۔ یہ تو جو ہے جسم جس طرح سے اونٹنی ہے، اونٹ ہے، جس طرح سے گھوڑا ہے، جس طرح سے جو ہے یہ جانور انسان کے لیے سواری بنتے ہیں، اسی طرح سے جسم روح کے لیے سواری بنتا ہے۔ جسم تو روح کی سواری ہے، روح اس کے اوپر سوار ہے، اور روح جس جسم کے اوپر جس کے لیے سوار ہے، اگر وہ اس کی خدمت میں لگ جائے تو پھر کون کس کی خدمت کرے گا؟ خدمت کسے کرنا ہے اور کون کس کی خدمت کر رہا ہے؟ روح کی خدمت جسم کو کرنی ہے یا جسم کی خدمت روح کو کرنی ہے؟ کون کس کی خدمت کرے گا؟ جسم حاکم ہے یا روح حاکم ہے؟ تو اگر جسم محکوم ہے، اگر جسم غلام ہے تو پھر روح کو چاہیے کہ وہ جسم پر حاوی ہو اور اس کو سرپٹ دوڑائے۔ یہ روح کا کام ہے۔ جسم در حقیقت روح کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، وہ جدھر لے جائے، روح جدھر لے جائے ادھر جسم کو جانا چاہیے، ادھر جو ہے وہ نفس کو جانا چاہیے۔ روح ارتباط رکھتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، نفس جو ہے وہ جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس نفس کو پاکیزہ ہونے کی ضرورت ہے، اس نفس کی باغ ڈور اس روح الہی کے حوالے ہونا ہے جو نفخت فیہ من روحی ہے، اس کے حوالے ہونا ہے۔ مجردات سے ربط ضروری ہے، اور مجردات سے ربط ہونے کے لیے مادیت سے رشتہ توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہماری فکر، ہمارا ذہن، ہماری توجہ، ہماری دن و رات کی کوششیں، ہماری سوچ اس مادے سے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک یہ سوچ پاک نہیں ہوگی اور عالم بالا سے رشتہ نہیں جوڑے گی۔ گزشتہ عشرے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اگر ہمیں عالم بالا سے رشتہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے طہارت فکر کی ضرورت ہے، طہارت ذہن کی ضرورت ہے، طہارت قلب کی ضرورت ہے، طہارت روح کی ضرورت ہے۔ یہ مطالب گزر چکے ہیں، لیکن جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، وہ بہترین وقت جوانی کا وقت ہے، جس وقت ہم
रूहानी कुदरत हासिल करना चाहेंगे और दुनिया दारी को अपने जहन से निकालने, अपने दिल से दुनिया को जुदा करने का बेहतरीन वक्त जवानी का वक्त है। अगर दिल वाबस्ते दुनिया हो जाए तो बकौल किसी अदीब के कि ये दुनिया एक बूंद भर तबस्सुम की लहरों में तैरा कर आंसुओं के बेशुमार गिरदाब में हमेशा हमेशा के लिए गर्क कर देती है। यहाँ का तबस्सुम आरिज़ी है, यहाँ का गम दायमी है। तो यहाँ पर अगर कोई मसरत के बारे में सोचेगा, यहाँ राहतों का तलबगार बनेगा, यहाँ इंसान शोहरत व इज़्ज़त व दुनियावी इज़्ज़त व शोहरत का तलबगार हो जाएगा। और अगर दुनिया से वाबस्ता हो जाए, दुनिया उसका हम गम बन जाए और सुबह शाम वो दुनिया की खिदमत में लगा रहेगा, आखिरत से अपना रिश्ता तोड़ देगा, तो गोया उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसकी पूरी जवानी बर्बाद हो गई, उसकी पूरी हयात बेमाना हो गई, बेमकसद हो गई। इसलिए कि वो जिन चीज़ों के पीछे दौड़ रहा है वो उसके लिए बनाई गई हैं, वो खुद ब खुद खिदमत कर रही है इंसान की। इंसान को खिदमत नहीं करना है। गाड़ी इंसान की खिदमत के लिए, इंसान को गाड़ी का खादिम नहीं बनना है कि आप सुबह शाम बस गाड़ी को चमकाने में लगे हुए हैं, गाड़ी धो रहे हैं, गाड़ी को चमका रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कौन किसका ग़ुलाम है समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी ने ग़ुलाम ख़रीद लिया है या आका ने गाड़ी ख़रीदी है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। दुनिया अपने को बड़ी होशियार समझ रही है, दुनिया अपने को बहुत ही होशियार समझ रही है और मादे की खिदमत में लगी हुई है। ख़वातीन हैं जो ज़ेवरात को संभाल के रख रहे हैं, मर्द हैं जो पैसे को गिन गिन के रख रहे हैं और पूरा हम गम सुबह से शाम तक पैसे गिनने में लगे हुए हैं, दौलत के पुजारी बन गए हैं। इक़्तिदार और मकाम और मर्तबा और अपनी झूठी शोहरत, अपनी झूठी इज़्ज़त की बरकरारी के लिए पूरा वक्त खर्च कर रहे हैं कि मेरा मकाम बन जाए, मेरा मर्तबा बन जाए। तो दुनिया से वाबस्तगी, ये दुनिया की शोहरत, दुनिया की अज़मत, दुनिया का मकाम, दुनिया का मर्तबा, ये इसी में अगर पूरी तवज्जो रहेगी तो यही उसका मस्कन बन जाएगा, दुनिया उसका मकाम बन जाएगा। तो जिसका मकाम दुनिया बन जाए, मकाम यानी वो जगह के जहाँ पर इंसान रहता है। आपका मकाम कहाँ है, आपकी क़यामगाह कहाँ है, तो कहते हैं फ़लाँ जगह पे, यानी एक दो दिन वहाँ नहीं रहते, हमेशा वहीं रहते हैं, हमारी सुकूनत वहीं पर है। तो दुनिया उसका मकाम बन जाती है कि दुनियादार लोग हैं, यानी दुनिया ही के बारे में जीते हैं, दुनिया ही पर मर मिटेंगे, दुनिया ही पर क़ुरबान हो जाएंगे, अपनी जवानी को दुनिया पर क़ुरबान कर देंगे, अपनी जवानी को, अपनी ज़िंदगी को दुनिया पर निसार कर देंगे। ऐसी अगर कैफियत हो तो फिर बुढ़ापा नाला रहेगा, बुढ़ापे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर जवानी की इन गलतियों को, दुनिया की ये वाबस्तगियों को तोड़ना बुढ़ापे के लिए निहायत दुश्वार हो जाएगा। लिहाजा बुढ़ापा भी गिरफ्तार जवानी हो जाएगा और जवानी का अज़ाब बुढ़ापा झेलेगा। जवानी की गलतियों की सज़ा इन कमज़ोर हड्डियों को झेलना पड़ेगा कि जिसको राहत मिलना चाहिए था और जिसको आराम मिलना चाहिए था, जिस बुढ़ापे को, वो जवानी का अज़ाब झेल रहा है। गुफ्तगू बहुत तुलानी है, वक्त ख़त्म हो रहा है, हम गुफ्तगू को यहीं छोड़ते हैं और यहीं से कल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।